حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا عجیب معاملہ ہے۔ اور اللہ والے اور مشائخ اور علماء یہ پھر اس کی تشریح میں کئی دن لگ جاتے ہیں، ہر بار نئی تشریح سامنے آتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ تو قیامت تک یہی رہیں گے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جام و مینا قیامت تک نئے بھیجتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک 2.5 سطر کی حدیث پاک ہے اور پورا خزانہ بھرا ہوا ہے اس میں۔ یا تشریح نبی کی جائے تو بھی دل میں آ گیا کہ بھئی جو ہمیں مشکلات، دیکھیں دوبارہ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر، ورنہ پھر وہی ہلاکت کی بد دعا لگ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب حضرت والا تشریح میں فرماتے ہیں، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن اگر مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اس کی دنیا کا جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں قید خانہ ہونا واضح ہے، قید خانہ ہونا واضح ہے۔ اور اگر مومن دنیا کی نعمتوں اور عیش میں ہے تو جنت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جن کو اس کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، نہ اس کے دل میں اس کا خطرہ اور خیال گزرا، پھر بھی وہ قید خانہ ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ حق تعالی اہل جنت کے لیے جو نعمتیں حق تعالی نے تیار کی ہیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی یہ کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا، ایسی جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور اگر کافر بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے تب بھی یہ دنیا اس کی دوزخ کے مصائب کے مقابلے میں جنت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اس کو مصائب بھی ہیں لیکن اپنی ہر خواہش پوری کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کے حساب سے اس کے لیے تو یہ جنت ہی ہوئی۔ اور اگر عیش میں ہے یعنی شہوات نفسانیہ کی تمام لذتوں کو اڑا رہا ہے تب بھی دوزخ کی تکالیف کے مقابلے میں موت سے قبل یہ دنیا اس کی جنت ہے۔ نیز یہ کہ مومن دنیا سے آخرت کی طرف خروج کی تمنا کرتا ہے، اللہ کا دیدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اور کافر دنیا میں ہمیشہ رہنے کی تمنا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور مخصوص اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ مومن کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہوتی، اگرچہ بظاہر کثیر اور جلیل القدر ہوں، اور اس کی تمام تر فکر آخرت کی زندگی کے لیے وقف ہوتی ہے۔ اور کافر آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی۔ اب اس کو ایک اور جو حضرت سے سنا وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ٹھیک ہے؟ قیدی اپنے پسند سے سو سکتا ہے، اپنے پسند سے کھا سکتا ہے، اپنے پسند کا کپڑا پہن سکتا ہے، وہ تو جیل میں ہے، تو اپنی پسند کا کوئی کام نہ اپنی پسند سے سو سکتا ہے نہ اپنی پسند سے جاگ سکتا ہے۔ لیکن اس کا دل جو ماں باپ بیوی بچوں میں اٹکا ہوا ہے، اسے دنیا کا کوئی قید خانہ روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ تو مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، ایسا جیسے قید خانہ کہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا عشاء کی نماز پڑھ، اپنی مرضی سے جاگ نہیں سکتا 9 بجے فجر کی نماز پڑھ، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، حرام نہیں کھا سکتا، ایک قسم کا یہ قید خانہ ہوا اس کے لیے۔ اور کافر جو چاہے زنا کرے، ظاہری بات ہے نماز کیا پڑھے گا، تو اس کے لیے ایک قسم کا یہ جنت ہو گئی، کیونکہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی اور یہ کھلے سانڈ کی طرح ہر دعا قبول، ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے۔ ہماری پسند نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند چلے گی۔
ہماری اگر پسند ہے شیو کرنا نہیں چلے گا، اللہ کی پسند چلے گی، بیوی کی پسند نہیں چلے گی، معاشرے کی پسند نہیں چلے گی، دفتر کی پسند نہیں چلے گی. یہ سب ہمیں دوزخ میں جانے سے نہیں بچا سکتے. کتنی بھی بیوی ہو، کتنی محبت کرنے والی ہو، کتنی خوبصورت ہو، کتنا کیا ہو. اب حضرت فرماتے تھے کہ بیوی داڑھی کو منع کریں کہ آپ لکھ کر دیں کہ خاتمہ ایمان پر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ لکھ کے دیں آپ کہ مجھے جنت میں لے جائیں گی. فرمایا اگر لکھ کر دے تو اس کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دینا. تو جب آپ کے اختیار میں میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، آپ میری مدد نہیں کر سکتی، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ بیچ میں پڑتی ہو. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مزین کیا ہے داڑھیوں کے ساتھ، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور عورتوں کو مزین کیا چوٹیوں کے ساتھ. اور داڑھی فطرت میں داخل ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا، کوئی کام نہ آئے گا اس وقت یہی نیکیاں کام آئیں گی، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کام آئے گی. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. بابا کی صحت کے لیے خوب دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کروڑوں جانے عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانیاں اور راحت کا معاملہ فرمائے. آج الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے جائیں گے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آسانی اور راحت کا معاملہ فرمائے، ہر بیماری سے اللہ بچائیں. اور جو حضرت کی دعا آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے کہ اللہ ہمیں صحت والی، عافیت والی حیات عطا فرمائے.